واشنگٹن کے اس کچن میں رضاکار سبزیاں چھیلنے، کاٹنے اور پکانے میں مصروف ہیں، لیکن یہ کوئی عام کچن نہیں۔ یہ ہے ڈی سی سینٹرل کچن، واشنگٹن ڈی سی کا ایک ایسا مرکز جہاں کھانا تیار کر کے مختلف شیلٹرز کو پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن یہ کھانا کس طرح تیار ہوتا ہے اور اسے تیار کرنے والے کون ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کچن کے ہیڈ شیف براک ہاپر سے۔ Thank you so much. Thank you. I appreciate it. Thanks for being here. شیف ہاپر روزانہ اس کچن میں ایک بڑے پیمانے پر کھانا تیار کرواتے ہیں۔ یہ کھانا علاقے کے مختلف ہوم لیس شیلٹرز یعنی بے گھر افراد کے ٹھکانوں میں رہنے والوں کے لیے بنایا جاتا ہے۔ ان میں سے کئی پھل اور سبزیاں گرد و نواح کے فارم سے آتی ہیں۔ عموماً یہ اشیاء کسی معمولی سے داغ کی وجہ سے ضائع ہوتی ہیں۔ رضاکاروں کو محنت کرتا دیکھ کر مجھے بھی ہاتھ بٹانے کا خیال آیا۔ یہاں آنے والوں میں جوش کی کمی نہیں اور کھانا پکانے کا ہنر وہ شیف ہاپر جیسے اساتذہ سے سیکھ سکتے ہیں۔ اس کچن کا ایک ٹریننگ پروگرام بھی ہے جو خصوصی طور پر علاقے کے بے گھر یا بے روزگار افراد کے لیے ہے اور ان لوگوں کے لیے جو طویل مدت کی قید سے رہا ہونے کے بعد ہاف وے ہاؤسز یا بے گھر افراد کے ٹھکانوں میں رہ رہے ہیں۔ It's so fulfilling to be able to teach, learn and grow. ٹریننگ پروگرام کی سربراہ میریان علی کے لیے یہ پروگرام خاص اہمیت رکھتا ہے۔ انہیں یاد ہے کہ 20 سال تک ہیروئن کا نشہ کرنے کے بعد کھانا پکانے کی تربیت نے انہیں کس طرح ایک نئی زندگی دی۔ And so finally when I hit the bottom, جب حالات اتنے خراب ہو گئے کہ مزید خراب ہونا مشکل تھے، میں نے ہمت کر کے اپنا علاج کروایا اور ایک فرینچ کلینری اسکول میں داخلہ لے لیا۔ کچھ ہی عرصے بعد مجھے کچن کے سربراہ نے کیٹرنگ کی جاب کے لیے بلایا، جہاں کچھ دور ہی ڈی سی سینٹرل کچن کے کچھ طلباء بھی تھے۔ ان کی زندگی کے تجربات میرے تجربات جیسے ہی تھے اور میں سمجھ گئی کہ مجھے بھی ان کے ساتھ ہی کام کرنا چاہیے۔ یہ فیصلہ کرنے کے کچھ عرصے بعد انہوں نے ڈی سی سینٹرل کچن میں پڑھانا شروع کر دیا اور پھر اس پروگرام کی سربراہ بھی ہو گئیں۔ آج یہاں ہر کلاس میں تقریباً 25 طلباء تربیت حاصل کرتے ہیں۔ when our students come in, they're like this. جب طلباء ہمارے پاس آتے ہیں تو بالکل اس مٹھی کی طرح بند ہوتے ہیں۔ رفتہ رفتہ وہ دوسروں کے ساتھ گھلنا ملنا اور اپنے چیلنجز کا سامنا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس پروگرام میں کھانا پکانا نہیں بلکہ نفسیاتی اور سماجی مسائل کا سامنا کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو قید سے رہا ہو کے گھر جا رہے ہوں۔ ایسا پروگرام چلانا آسان نہیں اور اسے کامیاب بنانے کے لیے رضاکاروں کے علاوہ دوسرے وسائل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا آپ کے خیال میں ایسا پروگرام پاکستان میں شروع کرانے سے فائدہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہاں تو اسے شروع کس طرح کیا جائے؟ ہمیں بتائیے ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر کے ذریعے۔ آمینہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔